سوال تحریر فرمایا کہ گھوڑے کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گھوڑوں پر زکوٰۃ ہوتی تھی۔ جس وقت ہم نے یہ بیان کیا تھا آپ نے جیسے کہ ہماری کسی بیان کا حوالہ دیا ہے، تو اسی وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا تو آپ نے وہ بیان پورا نہیں سنا یا سنا ہے اور آپ بھول گئے کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ شام والوں کے ہاں بہت زیادہ گھوڑوں کی پرورش ہوئی تھی اور شامیوں کو ضرورت پیش آتی تھی، کیونکہ شام سے توسیعات شروع ہو گئی تھی، شام کی طرف سے علاقے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دور میں جو غزوہ تبوک ہوا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، تو مسلمانوں کی پیش قدمی آہستہ آہستہ شام، مصر وغیرہ وغیرہ عراق کی طرف ہو رہی تھی۔ پھر عراق کے بعد ایران کا نمبر آ گیا تھا، پھر ہندوستان تھا۔ تو شامیوں نے گھوڑوں کی پرورش پہ بڑی خاص توجہ دی، اور پھر وہاں پر حضرت یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے حکمران تھے۔ تو شام پہ یزید بن ابو سفیان، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن ابو سفیان کے پہلے بیٹے تھے یزید، دوسرے بیٹے تھے یہ معاویہ، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید اس بدبخت کا نام اپنے بھائی کے نام پہ ہی رکھا تھا۔ تو یزید بن ابی سفیان اور پھر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے جو دور تھا، یہ 17 سال پر مشتمل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جمعے میں جو ایک شاہکار خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے اپنی اس سیاسی تسامح اور لغزش کا بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال بن جائے گی، اور یہ جو دونوں بھائیوں کو میں مسلسل گورنر میں نے وہاں کا بنائے رکھا ہے، یہ میری ایک خطا ہے، لغزش۔ تو شامیوں میں جب اتنی کثرت سے گھوڑے ہونے لگے، جہاد کی بھی ضرورت پیش آئی، تو یہ حاضر ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ متعین کروائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو فرض نہ کریں، جو دیتا ہے دے دے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ وہ دیتے ہیں لیتے رہو، نہیں دیتے تو بوجھ ان پہ نہ ڈالو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پالیسی یہ رکھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کا چارہ فری کر دو۔ شام میں حکومت کی طرف سے جتنے گھوڑے اور گھوڑیاں تھے، سب کا چارہ گورنمنٹ کی طرف سے فری، اور گھوڑوں پہ زکوٰۃ کی وصولی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمرانی شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ حساب کرو ذرا، گورنمنٹ ان کے گھوڑوں پہ زیادہ خرچ کرتی ہے یا یہ زکوٰۃ میں زیادہ دیتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ زیادہ خرچ کر رہی ہے بنسبت زکوٰۃ کے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا، ان کا نام زکوٰۃ لیں گے، نام تم اشارہ دیں گے، اپنے اپنے کام کا، حکومت کے گھوڑے حکومت کے پاس۔ یہ قضیہ پیش آیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں، اور جتنی بھی اسلامی معاشیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹیکسز کا نظام شریعت نے جو متعین کیا ہے کہ ٹیکس کیسے لگتے تھے، اموال تجارت، اموال غنائم، فے وغیرہ وغیرہ، جہاں پیسے کی تقسیم کی بحث ہے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی علی گڑھ کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے۔ ان ساری جگہوں پہ، متفرق جگہوں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ غوث ابدال شیخ درویش کتب
مجدد صوفی تصوف میں مقام ہے۔ اے بھیا یہ کتب کیسے لکھا ہے؟ کشش والے کاف سے، یہ تو 2 نقطوں والے کاف سے ہوتا ہے یار۔ اور تصوف کیسے لکھا ہے؟ تصوف ہے، یہ تو آپ نے ساتھ بھی صحیح نہیں لکھا۔ لکھیں آپ ایسے اور بات آپ ایسی کرتے ہیں، ایسی پوچھتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں کچھ چیزیں ایسی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہمیشہ کلام کا وزن متکلم کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کلام کا وزن متکلم کی نسبت سے ہوتا ہے۔ بولنے والا جس حیثیت میں بول رہا ہوتا ہے نا، کلام کو، اس کی بات کو اس کی روشنی میں پرکھ دیں۔ ایک عام آدمی کہے کہ کشمیر میں جنگ ہوگی، اور چیف آف آرمی سٹاف کہیں کہ کشمیر میں جنگ ہوگی، فکرہ ایک ہی ہے۔ کہنے والے کے حساب سے لرز جائے بر صغیر جب چیف کہہ دے کہ جنگ ہوگی، صحیح ہے نا؟ تو ہمیشہ بولنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے کلام کو اس متکلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یونان میں آلو مہنگے ہو گئے، اور افلاطون کہے کہ یونان میں آلو مہنگے ہو گئے، بڑا فرق ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ ہرمز میں برطانیہ کے جہاز کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایران کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے، ایران کے حکمران۔ بڑا فرق ہے۔ ہمیشہ کلام بولنے والے کی نسبت سے اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ اسے غوث، کتب وغیرہ وغیرہ، یہ بولنے والے جو لوگ تھے نا، کہنے والے جو لوگ تھے، وہ کون تھے؟ ابن عربی تھے۔ ان کے آخری شارح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے تھے، علامہ اقبال تھے، معروم تھے، مثنوی ہے۔ ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں ایک 2 ٹکے کا آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ چیزیں ہی کچھ نہیں ہیں، کون سنتا ہے یار؟ کس کھاتے میں؟ آج کل ٹویٹر پر علامہ اقبال کے ملکہ وکٹوریہ کے انتقال پر مرثیہ جو 1901 میں لکھا گیا تھا، اور گورنر پنجاب کی شان میں قصیدہ جو اقبال نے 1902 میں لکھا، پر بہت بحث ہے یہ اصل ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ اقبال ایسے لکھ رہے ہیں جیسے بچپن میں کہیں گامے شاہ میں دونوں اکٹھے جمع ہوا کرتے تھے، شام کو گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ کچھ تو خیال کرنا چاہیے یار، یہ کیا ہے؟ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال پہ علامہ نے بالکل مرثیہ لکھا تھا، گورنر پنجاب کے انتقال پہ بھی لکھا تھا۔ انگریزوں کی مدح اور تعریف میں انہوں نے بہت سی اچھی چیزیں لکھی ہیں، حالی نے لکھی ہیں۔ کس نے نہیں لکھا؟ بات تو یہ ہے، جتنے مشائخ تھے ہندوستان کے، پاکستان کے سب انگریزوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، انگریزوں کی خوبی کو سراہتے تھے، اور آزادی اس کی جد و جہد میں تھے کہ ہمیں آزاد کر دیں۔ ایک معقول مطالبہ تھا، سیاسی طور پہ رکھا گیا تھا۔ حالی نے نہیں لکھا، حالی نے کہا وہ ملک دیکھو جو سکھوں کے زمانے میں تم تھے، اور اب انگریزوں کو دیکھو جنہوں نے تمہارے لیے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، سارے نظام قائم کیے، ان کی تعریف ہے یا نہیں؟ انگریز گورنر جنرل دیوبند میں نہیں آیا تھا؟ خام خواہ دیوبندی چھپاتے پھرتے ہیں اور تاریخ کے منہ پہ کالک ملتے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے سارے اساتذہ کو کھڑا کیا، حضرت نے فرمایا ہے ان سے ہاتھ ملاؤ، عزت دی انہیں، گورنر تھا آخر۔ حضرت رحمۃ اللہ عزت دی تھی، چندہ بھی دے کے گیا تھا، ہم نے اس پہ چھوٹے سے کتابچہ بھی لکھ کے، سب لوگ کرتے تھے۔ انہیں فرق مراتب کا پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ انگریز حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ تعلیم کو عام کریں۔ جہاں پر اب موجودہ دارالحدیث ہے دیوبند کا، یہ جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھی، گندا نالا یہاں بہتا تھا، جیسے پنڈی میں نالا لئی آپ فرض کر لیں، گندا نالا یہاں بہتا تھا،
اور یہ درخواست دیوبند والوں نے دی تھی کہ یہ کوڑے کا ڈھیر ہمیں دے دیں، ہم کوئی عمارت بنا لیں۔ گورنر نے منظوری دے دی۔ 26 کے 2800 روپیہ چاہیے تھا صفائی کے لیے، وہ پیسے ہو نہیں رہے تھے۔ درخواست گئی گورنر کے پاس، انہوں نے دے دی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پیسے بھی دو دیوبند والوں کو، یہ کوڑا کرکٹ دور کریں اور ہم پیسے دیتے ہیں۔ جتنے اچھے اچھے مدارس تھے وہ پیسے لیتے تھے، گورنمنٹ مدد دیتی تھی۔ گورنمنٹ کی ایک ایجوکیشنل پالیسی تھی، اس ایجوکیشنل پالیسی کے تحت دیتے تھے۔ یہ ملک میں عمومی فضا تھی۔ ہم یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہہ رہے ہیں، لکھ لیں، اور اس سے ہماری کم سے کم زندگی کے آخری دن بھی لا کے دکھا دو کہ یہ جھوٹ ہے تو ہم مان جائیں۔ انگریزوں نے کبھی یہاں کے علماء کو نہیں چھیڑا، ہمیشہ خانقاہیں چھوڑ دیں۔ جو علماء انگریزوں کی مخالفت نہیں کرتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کو کہاں جیل ہوئی ہے؟ امام احمد رضا خان صاحب کو کس دن وہ لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں، سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی۔ اور انگریزوں کی حکومت کا، امن کا، قانون کے نفاذ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ سہارنپور میں کتب خانہ تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ، ان کے شیخ حضرت گنگوئی سہارنپوری رحمہ اللہ کی جتنے خلفاء اور اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کا تارا تھے۔ مولانا یحییٰ صاحب کی ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ کتب خانے میں ایک آدمی تھا، لکھا کرتا تھا تو خط آ گیا تو یہ کرتا تھا کہ خط کے اوپر ہی لکھ دیتا تھا کہ مولانا یحییٰ صاحب فلاں جگہ پر ہیں، لہٰذا یہ خط وہاں پر بھیجا جائے، اس پتے پر بھیجا جائے۔ اور نیچے اپنا پیغام بھی لکھ دیتے کہ حضرت خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، فلاں کو یہ کہہ دیجئے، فلاں کو یہ کہہ دیجئے۔ وہ خط جو تھا ڈاکیا واپس لیتا تھا، پھر اس مقام تک، مثلاً وہ دلی میں تھے اور خط آیا سہارنپور، تو سہارنپور سے وہ لکھ دیتا تھا منشی حضرت رحمۃ اللہ، منشی کے علاوہ ایک عہدہ تھا، وہ چلا جاتا تھا۔ کسی نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ خط کے اوپر ہی ایک خط لکھ دیتے ہیں نا اور اس طرح کرتے ہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ مولوی صاحب تھرا گئے، کرے یہ جرم ہے؟ ہجرت کی چوری چھپے۔ کسی نے کہا حضرت عدالت میں بلا لیں گے، تو حضرت نے ہجرت کی اور جا کے مکہ مکرمہ میں مدفون ہوئے، انتقال وہاں ہوا۔ شیخ نے لکھا ہے، مدنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم لوگ ایسے مجھے ڈرپوک ملے ہو کہ کوئی تمہیں کہہ دے کہ صبح کچہری میں پیشی ہے تو رات کو ہی بخار ہو جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے کب کسی کو کچھ کہا؟ جن لوگوں نے سیاست میں دخل دیا، جن لوگوں نے سیاست میں قربانیاں، جن لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑو، جن لوگوں نے احتجاج کیا، جن علماء نے انگریز کی پالیسیز کو بالکل کرٹیسائز صاف کیا، انہیں انگریز نے پکڑا ہے، مارا بھی ہے، پھانسی بھی چڑھا ہے۔ انگریزوں نے یہ سارے کرتوت کیے۔ ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تھے، ان میں بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ۔ غالب نے لکھا ہے کہ کسی کو کہ وہ دلی کہاں جس کا تذکرہ تم کرتے ہو، باولے ہوئے وہ دلی ختم ہو گئی۔ ہزاروں علماء کو انگریزوں نے توپ سے باندھ کے اڑا دیا۔ ان کا اچھا تم بھی تھے ہمارے خلاف، تم بھی تھے ہمارے۔ انگریز یہ کرتے رہے، پالیسیز تھیں اور پالیسیز کو اوبے کرتے تھے۔ ایسی کنکٹی حکومتیں تھوڑی ہی تھیں۔ اور جن لوگوں نے انگریزوں کی حمایت اس وقت کی تھی، اس کا سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا تھا کہ جب ملک بنا تو جیسے وہ وہاں لیڈر تھے، ہمارے یہاں کے بھی لیڈر ہو گئے۔ وہ نہ جیل گئے نہ کہیں اور گئے، وہاں بھی سرداری تھی، یہاں بھی سرداری تھی۔ ایوب خان صاحب وہاں بھی اچھے تھے۔ ایوب خان صاحب جب یہاں آئے تو پٹیالہ کے مہاراجہ کی جو محبوبہ تھیں، طوائف جو اس نے رکھی ہوئی تھی، اس پہ مر مٹے۔ یہ گوہر گزشت پڑھو نا، گوہر ایوب کی، زندہ ہے نا ابھی یہ مردود۔ اب اس کا بیٹا عمر ایوب وہ بھی آ گیا، حکمران بن گئے ہیں۔ یہ سب ان کے سیاہ کرتوت ہیں۔ یہ وہاں بھی نواب تھے، وہاں بھی بڑے تھے، یہاں بھی بڑے ہیں۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، بدکاری
اور ان کرتوتوں سے ایوب کو اور اس یحییٰ خان کو فرصت تھی؟ اسی لیے تو سگریٹ ایک دن پیش نہیں کیے گئے ایوب خان کو، ایوب خان برہم ہو گئے، اور چائے ہمیشہ آنکھ کھلتے ہی چائے اور سگریٹ دبا کے پیتے تھے، تو وہ ڈانٹتے تھے، ارے کو ایک دن پٹھان مل گیا آگے سے، اس نے کہا بنے پھرتے ہو کمانڈر ان چیف اور حال تمہارا یہ ہے کہ ایک دن سگریٹ تمہیں نہیں ملے اور تم مجھے ڈانٹنے لگے ہو، یہ تم انسان ہو؟ عقل تھی تھوڑی سی، اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے کبھی، غیرت آ گئی ہوگی، کہیں جاگ گئی ہوگی۔ یہ سب عورتوں کے چکر میں تھے، وہاں بھی اور یہاں بھی، ان سے کیا حکومتیں چلنی تھی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فلسطین میں تو نہ لگی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہاں جب اتنی مہنگائی ہوئی ہے اس وقت تو نہ لگی۔ اس پہ پھر بات کر لیں، اس لیے یہ ہوا ہے، علامہ اقبال نے کیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ انگریزوں کی پالیسی دو، اگر سیاسی مخالفین ہیں جیل ڈالو، عذاب دو، جزائر انڈمان میں بھیجو، گوانتانامو بے امریکہ کی جو مشہور ہے، اس صدی میں ہے نا، اس صدی میں مالٹا کی قید یہ دیا کرتے تھے، اور جو علماء کچھ نہیں کہتے تھے، گولڑا شریف کبھی انگریز کچھ نہیں کہا، محفوظ الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ خان کبھی کچھ نہیں، ندوۃ العلماء کبھی کچھ نہیں کہا، یہ پالیسیز تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج کی ہے، 24 کو زخمی ہوئے۔ یہ روایات اہل تشیع نے اس سال زیادہ شروع کی ہیں، پہلے ایسے نہیں کرتے تھے، اس سال اہل تشیع نے ان روایات کو برملا بیان کرنا شروع کیا۔ ان کے نزدیک خود یہ شیعہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کہنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال اہل تشیع کے نزدیک 9 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ ان میں ایک شخص پنڈی میں علامہ موسوی، انہوں نے فرمایا کئی مرتبہ کہ ہمارا ماتم شروع ہوتا ہے 1 ذی الحج سے لے کے 9 ربیع الاول تک، اخبارات میں بھی آتا ہے، وہ پڑھے لکھے آدمی، ذکر اذکار جو بھی کرتے ہیں سو کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ ان کی صفات ہیں، جو بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق صحیح بات لکھی کہ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک عاشورہ شروع ہوتا ہے 1 محرم سے کہ 9 ذی الحج تک۔ 9 ذی الحج کو ہم فارغ ہوتے ہیں ماتم سے، خوشی مناتے ہیں، خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے، الحمدللہ 9 کو پوری ہوئی، یا اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے نزدیک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 9 ذی الحج کو ہوئی، 9 ربیع الاول۔ یہ ان سے دریافت کر لیا جو ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ تو 9 ربیع الاول تک، محرم، صفر، پھر ربیع الاول کی 9، یہ 2 مہینے تک مسلسل ماتم اسی لیے اینڈ پہ ہوتا ہے کہ شکر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق تبرہ کرنا اور انہیں برا کہنا۔ تو جو لوگ 26 اور 24 ذی الحج کی باتیں کرتے ہیں، انہیں خود اپنی چیزوں کا نہیں معلوم، جانتے نہیں، یہ ایسے ہی ہیں، اس معاملے میں اتنے ہی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں جیسے اہل السنہ، انہیں بھی کچھ معلوم نہیں، انہیں بھی کچھ معلوم نہیں، انہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو، کوئی عیسائی روک لے، کوئی پادری روک لے، اور پوچھے میاں تم مسلمان کیوں ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا مذہب برحق ہے، تو ایسا چت کرے کہ نانی یاد آ جائے۔ تو جو جہالت یہاں ہے وہی جہالت وہاں ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ، کئی مسائل پوچھے ہیں، ایک مسئلہ اس میں سے یہ ہے کہ جمعے کے دن 4 فرض ظہر کی نماز کے بعد احتیاطی پڑھنا یہ کیسا ہے، ہمارے زمانے میں ہے یا نہیں؟ اصل قصہ وہاں سے شروع ہوا، مرو سے۔ مرو بہت بڑا شہر تھا،
اور محدثین اور فقہا کا مرجع تھا۔ ایران میں ایک شہر ہے، جیسے قزوین ہے، جیسے تہران جو ہے، یہ پہلے اس کا نام تہران نہیں تھا، اس کا نام رے تھا۔ ابو بکر جساس رازی، یہ رازی اس رے سے تھے۔ ان کی قبر ابھی تک موجود ہے رے میں، تہران سے تھوڑا سا باہر، اب تو خیر وہ تہران ہی ہو گیا۔ مرو میں جب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ جمعے جائز ہیں یا نہیں، کیونکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلافت راشدہ کے پورے دور میں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ خلافت راشدہ منتقل فرما گئے، اس کے باوجود شہر میں جمعہ ایک ہی ہوتا، سب لوگ وہیں حاضری دیتے تھے، سب لوگ امیر المومنین کو سنتے تھے، وہیں ہوتی تھی جو پالیسی بھی، اور وہیں ہوتے تھے جو احکامات وہ جاری کیا کرتے تھے، سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے تھے۔ اہل مرو جو تھے، اس میں جب بہت زیادہ آبادی ہو گئی تو یہ مسئلہ اٹھا کہ شہر میں متعدد جمعے جائز ہیں یا نہیں۔ سب لوگوں نے کہا جائز ہیں، ایک عمومی طور پہ فقہا اس طرف گئے، لیکن اہل تشیع ایک اور اہل سنہ میں سے بھی بہت سے فقہا اس طرف چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جمعے کا تعدد جائز نہیں ہے، شہر میں 2 جمعے نہیں ہو سکتے۔ اب تک شہر میں ایک جمعہ اس پہ قائم ہیں اہل تشیع، اب کوئی دنیا میں اور نہیں رہا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ ہم، کوئی اس پہ قائم نہیں رہا۔ اہل تشیع یہی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 مسجدیں تھیں مدینہ منورہ میں، وہ یہ صحیح کہتے ہیں تاریخی طور پہ کہ 9 مساجد تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جمعہ کہیں اور ہو، جمعہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اب جب اختلاف ہوا تو بہت سے فقہا نے کہا کہ جمعہ بھی پڑھو، اور علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے 4 رکعتیں پڑھو ظہر کی، اور نیت یہ کرو کہ اے پروردگار جو آخری ظہر میرے ذمے ہے میں احتیاطاً اسے پڑھتا ہوں، تو تم علماء کے اختلاف سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری نماز بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ مرو سے شروع ہوا، ہوتے ہوتے فقہا نے کہا کہ جہاں بھی جمعے کی شرائط نہ پائی جائیں یا جمعہ مشتبہ ہوتا ہو، وہاں جمعے کی نماز بھی پڑھو اور 4 رکعتیں یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اب مسئلہ آ گیا، جمعہ گاؤں میں ہوتا ہے یا نہیں؟ فقہا نے کہا گاؤں میں پڑھ لیا کرو۔ اب مسئلہ آ گیا کہ یہ فتویٰ کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں جہاں جمعے میں شبہ پڑ جائے، کس کے لیے ہے؟ فقہا نے صاف لکھا کہ یہ خواص کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ جو علماء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بہت متقی ہیں، جو بہت پرہیزگار ہیں، جو اپنی نمازوں کو بڑا خیال رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ تو عام عوام جو جمعہ پڑھتے ہیں بس کافی ہے ان کے لیے۔ یہی مسئلہ انگریزوں کے آنے پہ پیدا ہوا کہ انگریز حکمران بن گئے ہیں، حکمران امیر کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، کیا جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین تھے محمد خان صاحب شیرانی، وہ بحث فرماتے رہے اسی بات پہ، ہم سے کہتے تھے تم لوگ جمعہ کدھر پڑھتے ہو، ظہر پڑھا کرو، ان لوگوں کی حکمرانی اور امارت میں جمعہ قائم نہیں ہوتا۔ یہی عرض کیا کہ حضرت جمعہ پڑھتے ہیں تو بہت ہی، اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے تو ظہر بھی پڑھ لیا کرے، مگر مانے نہیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ علم اور شعور دیا ہے۔ یہ ہے کل کتھا اس کی کہ کوئی خواص میں سے ہے، اللہ سے بہت ہی زیادہ تعلق ہے۔ جہاں بھی جمعے میں اختلاف پڑ جائے، سفر کی حالت میں، گاؤں کی حالت میں، جو جمعہ قائم کرنے والے امراء اور گورنر اور یہ ہیں، یہ جب فاسق و فاجر ہوں، شدید گناہ گار ہوں، حتیٰ کہ ان میں کافر بھی ہوں، جو شرکیہ رسوم ادا کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ ہوں، تو وہاں جمعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اس دور میں تو اللہ کے اچھے بندے اگر نماز پڑھ لیں 4 رکعتیں کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ لوگ بھی پڑھا کریں۔ کیوں لوگ پڑھیں؟
لوگوں کو سہولت دو، آسانی دو، بس ہو جاتا ہے جمعہ، سب کا ہی ہو جاتا ہے، کوئی اپنے طور پہ پڑھے تو الگ پڑھے۔ نماز کا آخری سوال تو بہت ہے، بس آخری، کہ جمعے کی نماز کے بعد یا نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ نہ کرنا کیسا ہے؟ بھیا اس بات پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کرنا چاہیے، اور اس پہ بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ چہرے کو لوگوں کی طرف نہ پھیرنا یہ مکروہ ہے۔ جمعہ اور ساری نمازیں اس میں برابر ہیں، امام کو چاہیے کہ جمعہ پڑھائے، لوگوں کی طرف چہرہ پھیرے، اور اگر امام ایسے نہیں کرے گا تو ایسی حرکت کرے گا جو پسندیدہ نہیں ہے۔ اب فقہا نے بحث کی، انہوں نے کہا کہ پھر کتنی دیر بیٹھے؟ انہوں نے کہا اتنی دیر جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے عصر ہے، فجر ہے، عید کی نماز ہے، اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کی طرف منہ کر لے۔ پھر فقہا نے کہا کہ عید کی نماز میں سلام پھیر کر کچھ دیر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہے اور پھر اٹھ کے خطبہ دے۔ خلفائے راشدین کی سنت یہی تھی، اس لیے کہ خلفائے راشدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتھارٹی دی تھی وہ قانون ساز کی دی تھی کہ جو یہ کریں گے وہ قانون بنے گا۔ فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پہ ضروری ہے کہ میرے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا۔ المہدیین وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر قائم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قانون ساز تھے، اور خلفائے راشدین بھی قانون ساز تھے۔ خلفائے راشدین کی سنتیں بھی قانون، یہ ہمارے نزدیک اہل تشیع اس کو نہیں مانتے۔ تو عید کے موقع پہ وہ دیر تک بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے عید کا خطبہ دیتے تھے۔ اب فقہا نے کہا کہ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جمعہ ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، انہوں نے کہا بس اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنی دیر بیٹھے۔ کچھ نے کہا اتنی دیر میں تو امام منہ پھیرے گا۔ انہوں نے کہا یہ کراہت تحریمی نہیں ہے، اگر امام نماز میں منہ نہ پھیرے جمعے کے بعد یا ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تو مکروہ تنزیہی ہے، مگر زیادہ پسندیدہ بات نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو نہ ہونے کے برابر ہوئی، اس لیے اجازت اس کی بھی کہ امام سلام پھیر کے دعا کو بالکل مختصر مانگے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور لوگ سنتیں اپنی ادا کریں۔